اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین و سامعین، السلام علیکم۔ ہمارے یہاں پاکستان میں مردوں کے سننے اور نہ سننے کے بارے میں بہت سے رخ بیان کیے جاتے ہیں۔ کچھ مردوں کے سننے کے قائل ہیں، کچھ کہتے ہیں سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، وہ کبھی سن نہیں سکتے۔ لیکن ہر کوئی بات کرتا ہے، ایک رخ لے کر بات کرتا ہے اور صحیح بات کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی جاتی۔ میں تو یہی سمجھا ہوں۔ دیکھیے، میں آج آپ کے سامنے کچھ ایسے حقائق رکھوں گا اور ان سے نتائج اخذ کروں گا جو ہم سب مانتے ہیں۔ میں نے کوئی ایسی بات نہیں کرنی جسے کوئی نہ مانتا ہو، اور اس سے جو نتیجہ نکلے گا وہ بھی آپ کو، اصول تو یہی آپ کو ماننا چاہیے۔ اگر آپ نہ بھی مانیں گے تو کوئی بات نہیں، لیکن بات میں وہی آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں جس کو ہر کوئی مانتا ہے۔ آئیے، ایک آدمی ہے، ٹھیک ہے، صحت مند ہے، اس کا آخر وقت آ گیا، وہ فوت ہو گیا۔ کیا ہوا؟ اس کی روح قبض کر لی گئی۔ جب اس کی روح قبض کر لی گئی تو وہ سننا بند ہو گیا، وہ بولنا بند ہو گیا، وہ حرکت کرنا بند ہو گیا۔ اسے ہم میت کہنے لگے یا مردہ کہنے لگے، جبکہ پہلے اسے اس کے نام سے بلاتے تھے، لیکن جب وہ روح نکل گئی تو اس کا نام ختم ہو گیا، اس کو میت کہنے لگے۔ ایسا ہی ہے نا، سب یہی کرتے ہیں نا۔ ٹھیک ہو گیا، اب اسے قبر میں دفنا دیا گیا۔ جب قبر میں دفنا دیا گیا تو وہاں سوال کرنے کے لیے نقیرین آئیں گے، مجھ سے سوال کرنے ہیں، اور ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ سوال کرنے سے پہلے اس کی روح اس میں لوٹا دی جاتی ہے۔ احادیث مبارکہ موجود ہے کہ اس کی روح لوٹا دی جاتی ہے۔ پھر وہ نقیرین آتے ہیں، اسے اٹھا کر بٹھاتے ہیں، جیسا کہ ہم قبر بھی اس طریقے سے بناتے ہیں کہ اس میں بندہ جو ہے وہ بیٹھ سکے۔ اس میں روح ڈال دی گئی، اس سے سوالات کیے، جوابات کیے، اور نقیرین چلے گئے۔ اب میرا آپ سے ایک سوال ہے، کیا کہیں قرآن مجید میں یا احادیث مبارکہ میں یہ ذکر موجود ہے کہ جب اس میں روح ڈالی جاتی ہے تو پھر وہ نکال لی جاتی ہے؟ جب سوالات کے لیے اس مردے میں روح ڈالی جاتی ہے، لوٹائی جاتی ہے، تو پھر کیا دوبارہ نکالنے کا کوئی ثبوت، چاہے وہ حدیث مبارکہ میں ہو، قرآن شریف میں ہو، کسی جگہ ہو، کہیں ملتا ہے؟ میں نے تو نہیں پڑھا۔ اگر آپ یہ ثابت کر سکتے ہیں کہ روح لوٹانے کے بعد پھر دوبارہ روح نکالی جاتی ہے تو کوشش کیجئے۔ میں کہتا ہوں کہ آپ ایسا نہیں کر سکیں گے۔ جب وہ روح دوبارہ نہیں نکالی جاتی، وہی روح جب اس شخص کی روح قبض کی گئی تھی تو وہ مردہ ہو گیا تھا، وہ بول نہیں سکتا تھا، وہ حرکت نہیں کر سکتا تھا۔ پھر وہی روح جب اسی جسم میں لوٹا دی گئی، جبکہ وہ جسم اس وقت تک صحیح سالم ہے، اس میں کوئی کمی بیشی نہیں ہوئی ہے، اور اس سے سوال و جواب ہوئے، جو اس بات کا ثبوت ہے کہ اس میں سوچنے سمجھ کی صلاحیت موجود تھی۔ اس کے روح کو دوبارہ ڈالنے سے اس میں وہ سمجھ پوری آ گئی، کیونکہ حساب کے لیے اسے صحت مند اور اسے صحیح ہوش و حواس کا قائم ہونا ضروری تھا، جو روح ڈالنے کے لیے اس کی پوزیشن بن گئی۔ جیسا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا تھا، جب جنگ بدر کے ان کفار کو اس کنویں میں ڈال دیا گیا تھا تو
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے خطاب کیا تھا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے پوچھا تھا کیا کہ یہ مجھے سنتے ہیں؟ تو اس کے جواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تم سے زیادہ سنتے ہیں. اور ایک اور روایت میں ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا کہ کیا جب منکرین نکیرین میرے پاس آئیں گے سوال و جواب کے لیے تو کہ میں ہوش حواس میں ہوں گا؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا ہاں، جیسے تم جہاں میرے پاس بیٹھے اسی طرح تم ہوش و حواس میں ہوگے، کیونکہ سوالات کے جواب دینے کے لیے ہوش و حواس میں ہونا ضروری ہے. اور جب ہم روح کے دوبارہ جسم میں داخل ہونے قائل ہیں تو ہوش و حواس کا بھی واپس آنا ضروری ہے. لیکن سوال یہ ہے کیا روح دوبارہ جب ڈالی جاتی ہے سوال و جواب کے لیے تو پھر وہ روح نکالی جاتی ہے؟ آپ کوئی ایسی بات، کوئی حدیث مبارکہ نہیں تلاش کر سکیں گے کہ جو یہ ثابت کر دے کہ اس میں روح دوبارہ نکال لی جاتی ہے. جب اس میں روح دوبارہ نکالنے کا کوئی ثبوت نہیں ملتا تو جب سوال و جواب کے لیے اس کے اصول قائم ہوتے ہیں تو وہ کہاں جاتے ہیں؟ بعد میں کہاں ختم ہو گئے؟ جب روح نکلے گی تو ختم ہوں گے نا، اس کا ثبوت نہیں ہے. اب اگر آپ یہ کہ وہ سنتا ہے نہیں سنتا ہے سب، وہ کدھر گئی ساری باتیں؟ آپ پہلے یہ ثابت کیجئے کہ وہ روح جو سوال و جواب کے لیے اس کی جسم میں ڈالی گئی تھی وہ نکالی گئی ہے. اگر وہ نکالی کی ثابت کر سکیں گے تو پھر آپ کا یہ سوال بنے گا کہ ہاں وہ سنتا ہے یا نہیں سنتا. جب روح ڈالنے کے بعد سوالوں کے جواب دیے تو وہ سنتا تھا، سمجھتا تھا، لہذا بعد میں بھی وہ سنتا ہے اور سمجھتا ہے. یہ ایک رخ ہو گیا. دوسرا رخ یہ ہے جب روح الگ ہو کر عالم برزخ میں چلی جاتی ہے اور جسم کو اس دنیا میں معروف قبر میں دفنا دیا جاتا ہے، تو کیا جو رد روح ہوتا ہے، جو روح دوبارہ لوٹائی جاتی ہے، وہ عالم برزخ میں ہوتا ہے یا اس دنیاوی قبر میں ہوتا ہے؟ یہ قبر تو عالم دنیا میں ہے، یہ قبر عالم برزخ میں نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ ہم اس پر اس کے بیٹھنے کے لیے قبر میں جگہ بناتے ہیں، اس کو اس انداز سے بناتے ہیں اور اس دنیا میں بناتے ہیں. اور یہ جسم بھی اسی دنیا میں رہتا ہے. یہ جسم کبھی عالم برزخ میں نہیں جا سکتا. یہ اس دنیا میں ملا، اس دنیا میں رہے گا. وہ جسم، روح جو مثالی جسم میں جائے گی وہ عالم برزخ میں ہوگی. جیسا کہ ایک حدیث مبارکہ میں بھی ہے، حضرت جعفر بن طیار کے بارے میں یا شہیدوں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کی روحیں وہ پرندوں کے پوٹوں میں ہوتی ہیں، یعنی وہ مثالی جسم ہوتے ہیں ان کے. یہ جسم عالم برزخ میں نہیں جائے گا. یہ دوسرا پہلو ہو گیا. اب آ جائیے ان سوالوں کے بارے میں. احادیث مبارکہ موجود ہیں کہ وہ مردہ پاؤں کی آہٹ تک سنتا ہے، اور جب کوئی زائر اس کی قبر پر جاتا ہے تو وہ اسے پہچانتا ہے، اور اسے دیکھ کر اگر اس کا واقف کار ہوتا ہے، پہلے سے دنیا میں سے جانتا تھا تو اس کو جانتا ہے، پہچانتا ہے اور اسے خوشی حاصل کرتا ہے. اور وہ حدیث مبارکہ بھی موجود ہیں، تم اس قدر وہاں ٹھہرو جتنا وقت میں ایک اونٹ کو ذبح کرنے کے بعد، اس کا گوشت بنانے کے بعد جتنا وقت صرف ہوتا ہے اتنا وقت تم وہاں ٹھہرو تاکہ وہ سکون حاصل کرے اور وہ سوالوں کے جواب دے سکے. معزز ناظرین سامعین، میں کسی فرقے کی بات نہیں کرتا اور نہ میں فرقوں پر یقین رکھتا ہوں. میں صرف وہ باتیں کرتا ہوں جو قرآن مجید اور حدیث مبارکہ سے صحیح طور پر ثابت ہوتی ہیں. میں نے آپ کے پاس اس کے کئی رخ رکھ دیے ہیں. اب آپ غور کیجئے اور سوچئے کہ کیا جو ہم یہ مناظرے کرتے ہیں، جو ہمیں بحثیں چلتی ہیں، کیا وہ صحیح رخ پر ہیں؟
کسی بھی بات کو اس پر بات کرنے کے لیے، اس کو سمجھنے کے لیے اس کے مختلف پہلوؤں کو دیکھنا ہوتا ہے، اور ہر مسئلے کے لیے، ہر مسئلے کے حل کے لیے ایک دلیل قاطع موجود ہوتی ہے۔ اس دلیل قاطع کی جو تلاش کرنا، یہ اس مسئلے کے حل کرنے کے لیے ضروری ہوتا ہے۔ اگر ہم جواب غزل کے طور پر باتیں کرتے چلے جائیں گے تو مسئلہ حل نہیں ہوتا۔ معزز ناظرین سامعین، میں نے آپ کے سوچنے کے لیے اور علماء کرام سے پوچھنے کے لیے ایک رخ آپ کے سامنے رکھا۔ امید ہے آپ اس پر کوشش کریں گے اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، تاکہ وہ تمام مسائل جن پر مناظرے ہوتے ہیں، جن پر بحثیں ہوتی ہیں اور جس پر مختلف فرقے مختلف آراء پیش کر دیں، وہ سب ختم ہو جائیں گے۔ معزز ناظرین سامعین، اللہ تعالی ہم سب پر اپنی رحمت نازل کرے، ہمیں سچ بولنے، سچ سننے اور سچ پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ اللہ حافظ۔